بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، انجینئر محمد علی مرزا جونیئر کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں وہ آج کل تبلیغ کر رہے ہیں، خوب جناب، بڑی تبلیغ کر رہے ہیں مرزا سینئر غلام قادیانی کی، اور بلوچ کنگ صاحب آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا شیخ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے سر؟ جی الحمدللہ۔ بلوچ بھائی آپ سنائیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کافر کافر قادیانی کافر، تو نہ مانے وہ بھی کافر۔ جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور مفتی صاحب آپ جی بلوچ بھائی کیا فرمائیں گے آپ مرزا جونیئر جیلمی کے بارے میں؟ آپ کی کیا مرزا جونیئر معلومات ہے؟ جیلمی سر آواز بہت انتہائی کم بڑا آ رہی فتنہ ہے ہے سر، بلوچ بھائی، بہت بڑا فتنہ۔ ایک سیکنڈ سر، ایک آواز نہیں آ رہی بلوچ بھائی، آواز نہیں آ رہی۔ اچھا بہرحال بلوچ بھائی کہ کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے یا مائک کا مسئلہ ہے، گزارش یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیل۔ اب حضرت میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اب آئی ہے آواز۔ جی 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 حضرت فرمائیں سر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ سر فتنہ ہے حضرت، یہ ایک غامدی کی کڑیاں، اور یہ کڑیاں ملتی جلتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، مفتی ہے سر، عالم دین ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ یہ ہمارے نوجوان نسل کو انہوں نے علماء کے خلاف بھڑکانے کے لیے بہت بڑا یہ ایک قسم کا، اب اسے یہ کہہ لیں کہ یہ بھی فتنہ ہے سر، اور نوجوان نسل کو علماء کرام سے دور کرنا، ان کے خلاف باتیں کرنا۔ تو میں اکثر ہی ان لوگوں سے کہتا ہوں مجھے اس کی سند دکھا دو، یہ کون سے مدرسے سے پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، اس کی کیا سند ہے، اور دین اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نماز بھی پڑھو، لیکن نماز جب آپ پڑھو گے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے حضرت کہ دین اللہ کا پاک کلام قرآن پاک اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک کیسی پہنچی؟ وہ بغیر ایسے پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی کے بعد اصحاب رسول، خلفائے راشدین، اصحاب رسول، آل محمد، تابعین، تبا تابعین، اولیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی، ایسے تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم تک ڈائریکٹ پہنچ گئی ہے۔ یہ بس آپ جیسے ہمارے علماء کرام ہوں، ان کا ہمیں ساتھ چاہیے، سوشل میڈیا پہ بھی، ہر پلیٹ فارم کے اوپر، کیونکہ اس کو ہم نے آپ کی محبت میں، آپ کی صحبت میں ہم نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے سر، آپ نے ایکسپوز کرنا ہے، ہم نے نہیں، ہم آپ کی شاگردی میں رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ایکسپوز کر کے رہیں گے، اور ایکسپوز ہو چکا ہے یہ بندہ۔ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ جس نے تو قادیانیت کا مطالعہ کیا ہے نا، یعنی مرزا سینئر غلام قادیانی کے جی عقائد جی اور نظریات جس کو پتہ ہیں، تو وہ بندہ جب مرزا جونیئر جیلمی کو سنے گا نا تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ تو یار بولی بول رہا ہے مرزا سینئر غلام قادیانی والی، یہ تو اس کے تو سارے عقائد و نظریات اور اس کی ساری تقریریں اور یوٹیوب کی ساری ویڈیوز، یہ ساری کی ساری تو مرزا سینئر والی ہیں۔ تو جی جی وہ بندہ نا جی فوری طور پہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ ایک آئی ڈی آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، یہ نیچے کو کمنٹ کر رہے تھے، عاطف کون سے صاحب، سر؟ پتہ نہیں، ایکسیپٹ تو کیا ہے میں نے، چلے گئے ہیں شاید۔ تو یہ ہے کہ جناب
اسلام کی جو پہلی سیڑھی اور پہلی بنیاد ہے وہ ہے توحید. عقیدہ جی جی توحید سے لے کر کے نیچے کی ساری چیزیں جناب اس نے وہی مرزا قادیانی والی بیان کی ہیں. جی عاطف صاحب آئے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. اور سب خیریت ہے؟ جی سب جی جی ٹھیک ہے. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی، کیا موضوع ہے آج کا؟ آپ کو نہیں پتا کیا موضوع ہے میرے بھائی؟ میرے خیال سے کوئی مرزے مرزے کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. جی آپ نے کیوں کال کی ہے؟ آپ کو کوئی پتہ ہونا چاہیے. نہیں، میں نے دیکھا ہے اس کو، مرزے کو بھی، لیکن تو مجھے اس بندے کے اندر نہیں کچھ نظر آیا. وہ جب بھی حوالے دیتا ہے تو قرآن مجید اور صحیح بخاری مسلم بخاری سامنے رکھ کے دیتا ہے، تو میں نے تو کچھ ایسا نہیں سنا اس کے منہ سے. نہیں آتے بھائی، آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اس نے کوئی قرآن یا حدیث کا کوئی حوالہ دیا ہو. نہیں نہیں، میرے خیال سے تو نہیں ہے. میں نے میرے خیال سے کافی کچھ ایسی ویڈیو بھی اس کی دیکھی ہیں جن کے اندر وہ بات وہ کرتا ہے جو کرنے والی ہو. اچھا یہ دیکھیے، مائک میوٹ کریں ذرا ایک منٹ. اچھا، وائس نا ڈبل ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں، وہ کہتا ہے جی کہ مرزیوں کی ماؤں کے 4 شوہر ہوں گے. تو اب یہ نہ ہی تو قرآن میں لکھا ہے نہ ہی حدیث میں لکھا ہے. کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی نے یہ مسئلہ کہاں سے بیان کیا ہے جی؟ جنت میں مرزیوں کی ماؤں کو 4 شوہر ملیں گے. جی مائک میوٹ ہٹائیے، بولیے. مائک آپ کا میوٹ ہے بھائی. اچھا، یہ اس کا ویڈیو ہے اس کی مرزے کی؟ میں کہہ رہا ہوں نا، اس نے چلو تو آج تک کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی بات ہی نہیں کی. یہ تو میں نے ایک چیز آپ سے بیان کی ہے، ابھی تو ہزاروں چیزیں ہیں جناب آصف نہیں بھائی. تو آپ کیا نام لیتے ہیں، اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ اس کی ویڈیو لگائیں نا، وہ والی، اور پھر اس کو ایکسپوز کریں. میں کہتا ہوں آپ نے میرا چینل دیکھا ہوا ہے یوٹیوب کا؟ میں نے آپ کی بھی باتیں سنی ہیں، بہت سی کہاں باتیں پہ؟ سنی ہیں، لیکن کہاں پہ اصل میں کہاں پہ کہاں یوٹیوب پہ پہ بھی اور لائیو بھی یوٹیوب یوٹیوب پہ بھی. یوٹیوب کا کون سا لیکن یوٹیوب کا میرا کون سا چینل ہے؟ وہ میں نے فالو نہیں کیا ہوا. میں نے میرے خیال سے آپ جھوٹ تقریباً، بول رہے ہیں، اصل میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ. نہیں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے آپ کسی نے نے دینا جھوٹ آپ نے بولنے کے مجھے اوپر. نہیں مفتی صاحب. آپ نے مفتی مجھے میں صاحب. نے آپ کو ایک منٹ فالو نہیں بلوچ کیا. بھائی، ایک منٹ. میں نے بلوچ میں نے بھائی ایک آپ کو، منٹ. میری بات بلوچ سن لیں بھائی ایک پہلے منٹ. سر، پہلے میری آپ بات سن لیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میری آپ نے بات تو مجھے سنیں نہیں پہلے. آپ نے مجھے نہیں سنا ہوا. اچھا میری بات تو سنیں آپ. ہوں. میں نے آپ کو میرے خیال سے کم از کم بھی کوئی 15 سے 20 سے زیادہ بار سنا ہوا ہے. اچھا اچھا، اچھا، پہلی مجھے یہ بات، بتائیے فالو آپ نہیں کیا میں نے کہ آپ کو، فالو نہیں کیا، مرزا فالو جونیئر نہیں جیل کیا میں نے. مرزا جونیئر جیلمی نے یہ جو بات کی ہے کہ مرزیوں کی ماؤں کے 4 شوہر ہوں گے، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی امی کے 4 شوہر ہوں گے جنت میں؟ اگر یہی بات میں آپ کو کہوں کہ آپ نہیں نہیں، تسلیم کرتے دیکھیں ہیں؟ دیکھیں، بات سنیں. آپ کو کہوں کی بات نہیں میرے بھائی. دیکھیں اس نے جو بولا ہے ایکسپوز، چلو میں اپنا کہہ دیتا ہوں. آپ ناراض نہ ہو، میں اپنا کہہ. وہ مجھے وہ مجھے کوئی بولے کہ وہ تمہارا جنت میں اپنا 4 شوہر ہوں گے میری ماں کے، پھر کیا ہوگا؟ میرا کیا ریئیکشن ہوگا؟ میرا ریئیکشن ہوگا اس خنزیر کو میں گولی مار دوں. تو اسٹریٹ بھائی فارورڈ جا بات کے کر اس رہا ہوں. کو مارو گولی، جا کے اس کو گولی مارو، ادھر آپ پھر جاؤ کس اس کی چیز کی وہاں پہ جگہ طرفداری پہ. کرنے ہیں میرے بھائی میں اب مفتی صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں. چلو مجھے تو چھوڑے، مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بڑے سچے ہو. ہاں، میں نے کہا بھائی دیکھو اچھا میری ایک بات منٹ. سنو. اچھا مجھے ایسا اگر ہے، کوئی مختلف ہے نا، عاطف صاحب مائک میوٹ کریں ذرا ایک منٹ. مجھے اگر عاطف مرزا عاطف جیلوی سے صاحب کوئی مائک میوٹ اختلاف ہے کریں نا، ذرا. تو میں اس کی عاطف روڈ کے صاحب اوپر مائک جا کے ویسے ہی بولوں گا. عاطف صاحب مائک میوٹ کریں. مجھے زبردستی آپ کا مائک میوٹ کرنا پڑا ہے. ایک تو آپ بولتے بڑے ہو یار.
अगले बंदे को कोई मौका ही नहीं दे रहे। अच्छा ऐसा है कि 1 मिनट आप बात कर लें, 1 मिनट आजिज़ बात कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से एक डिसिप्लिन रहता है गुफ्तगू का, एक तरीक़ेकार रहता है। जब आप बात कर रहे होंगे मैं नहीं बोलूँगा, जब मैं बात कर रहा हूँगा आप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा गुजारिश ये है कि अब मेरे पास वो वीडियो यहाँ, ये चूँकि मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर ये कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि वो वीडियो मैं टिक टाक के ऊपर आपको दिखा सकूं, ठीक है। बलोच भाई माइक म्यूट करिएगा, शोर आ रहा है। अच्छा ये है कि आप हमारे YouTube के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर सर्च कर लीजिए, वहाँ पे मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें चैनल के ऊपर जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कहता है कि मरज़इयों की, यानी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के जो फॉलोअर हैं उनकी माओं को 4 शोहर मिलने हैं जन्नत के अंदर। ये इससे असल में ना एक सवाल हुआ था कि अल्लाह फरमाता है जी इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादर है। तो क्या वो इस चीज़ के ऊपर कादर है कि नहीं कि मरज़इयों की माओं को या मरज़इयों की बीवियों को 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं। अब उसके ऊपर वो कहता है जी हाँ जी बिल्कुल अल्लाह कादिर है, अल्लाह जो चाहे मर्जी करे। तो मेरा अब ये मासूमन एक सवाल है आपसे कि मैं आपके बारे में सवाल कर रहा हूँ तो आप नाराज़ हो रहे हैं। चले मैं मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की बीवी के बारे में सवाल कर लेता हूँ कि क्या मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की जो बीवी है या उसकी अम्मी जान की बात कर लेते हैं, मशीन महल्ले में जो रहती है मिस्री अरशद की जो वाइफ है, यानी इसकी जो माँ है मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की, उसको 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये मेरा एक मासूमाना सवाल है। अब ये सवाल का जवाब मैं एक अरसे का मांग रहा हूँ, मुझे आज तक किसी मरज़ई ने इसका जवाब नहीं दिया। आगे से हमें ही सवाल सुनने को मिलते हैं जी मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है। तो भाई जो हमारे सवाल है वो कहाँ पे मिलेंगे उनके जवाबात, उनके जवाब हमें आज तक मिले ही नहीं है। अब मैं चलें आपका जी। माइक, आपको बोलने की इजाज़त है, अब आप बोल सकते हैं, लेकिन जवाब दीजिएगा, गप ना मारिएगा। अच्छा चलें। देखें जी, मेरी बात सुने। एक पहले तो माशाल्लाह सुन्नत रसूल आपने रखी हुई है, दाढ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। कभी भी अखलाक से घिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए। ओ भाई ये जवाब दो मेरे भाई, आप ये अपना भाई तबसरा आप ना करो, खामोश रहो जवाब ना। दो। आप भी ओ खामोश रहो 2 मिनट, मेरी भी बात सुन लो। मेरे प्यारे भाई जवाब दो आप बस। भाई जवाब दो, मेरी तो बात सुनो ना। मैं तो आप जानता नहीं हूँ सुनते उसको मिर्जे को, मैं तो जानता नहीं हूँ उसको मिर्जे को, ठीक है ना। उसके भाग गया चलो जी मुफ्ती साहब जहाँ आपने भाग उतारा। गया मैंने नहीं भाग मुफ्ती गया। उतारा, साहब अस्सलाम वालेकुम। वल्ला मैंने नहीं उतारा, वालेकुम अस्सलाम खुद गए, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती अलैह। खुद साहब ये आपने उसको क्यों उतार दिया? मैं जेलम से हूँ, मैं बताता हूँ वल्ला मिर्जे की वल्ला सारी असलियत। वल्ला वो- वल्ला बिल्ला तल्ला मैंने नहीं निकाला, मैं कसम उठा रहा हूँ कि मैंने नहीं मुफ्ती उतारा। साहब नहीं करते मलिक साहब ऐसा। मैं अच्छा चले, वो चला गया तो चलो, ऐसे भी मैं बता सकता हूँ जी मिर्जे की सारी असलियत। मैं उसको घर से जानता हूँ अच्छा जी। मेरा आप घर जेल, जेलम में है जी। अच्छा जेलम में, अच्छा जी। मशीन महल्ले में ये रहता है। जी मैं बिल्कुल मशीन महल्ले के पास ही रहता हूँ, बिल्कुल अच्छा मशीन। जी, ये अच्छा अगर जी। किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मशीन मोहल्ला 1, 2 और 3 है वहाँ पे। हम्म। ठीक है जी। अच्छा ये कौन मेरा से मशीन मशीन महल्ले में? मेरा मशीन महल्ले 1 में घर है, उसका अच्छा 3 में है। अच्छा इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे कुछ आप बताएंगे? सर मैं मुफ्ती साहब वही तो अर्ज करने आया हूँ जनाब। जी जी। मलिक साहब बताते हैं मुफ्ती साहब। सर जवानी जो इसकी थी ना, ये मेरी उम्र अभी इस टाइम पे ना 39 है। इस जुलाई में मैं 40 का हो जाऊंगा। तो ये हमारे आगे पीछे ही है, ठीक है। हम जिस ग्राउंड में खेलते थे इकट्ठे ही खेलते थे जब बचपन हमारा गुजरा, ठीक है जी। अगर इन साहब को उनके बारे में कुछ पता है या नहीं पता तो मैं इनसे एक सवाल करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की एक बहन जो कि इनसे छोटी है, वो भाग के गई थी
تو یہ ناچیز ہی اس کو واپس لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے جی. اتھے مرزا رکھ صاحب ملک جی. الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. ہمارے بڑے سورسز ہیں ادھر جیلم میں نا. بہت سارے ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ ہم مطلب ہم سیاسی طور پہ نا اچھا ہمارا آپ ایک تھوڑا سا بتانا پسند فرمائیں گے جی جی وہ ہماری جو بہن جو بھاگ گئی تھی جی جی ان کا نام اگر یاد ہو آپ کا. اب یہاں پہ میں بتا سکتا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں بتائیں آپ اگر پتہ ہے تو. سمینہ اس کا نام تھا جی. اچھا جی سمینہ باجی ٹھیک. سمینہ جب بھاگ گئی تھیں ہاں تو جی آپ پھر ان کو لے کے گھر تک آپ نے اچھا آپ نے پہنچایا تھا گھر. جی ہم 8 بندے تھے. اچھا اور 8 بندے ٹھیک. جی اور جو بندہ جس کے ساتھ وہ گئی تھی وہ بھی بندہ ہم اس کو جانتے تھے لیکن وہ اوباش سا اوارا سا لڑکا تھا. تو اوہو اب اچھا 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 تو اچھا. جناب میں یہ ہر جگہ پہ بتاتا ہوں کہ اگر اس کے گھر کا کسی نے پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو نا, ہم اچھا اس کو یہ بتا آپ سکتے ذرا ہیں. تھوڑا سا ہمیں یہ بڑی انفارمیٹیو گفتگو آپ کر رہے ہیں. اچھا یہ جو سمینہ باجی ہیں یہ مرزا جونیئر جیل میں سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں. چھوٹی اس کے اچھا بعد اس چھوٹی. کا نمبر ہے. جی جی اچھا 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 اچھا. اچھا جی پھر آگے کیا ہوا جی کہانی اب سنائیں آگے ذرا. جی وہ لڑکا جو ہے نا وہ لڑکا جادے کا تھا. یہ جو میں آپ کو بتا دوں مشین محلہ 1 2 اور 3 جو ہے نا یہ بالکل اکٹھے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اب اچھا. ان میں کوئی فرق نہیں رہا. تو جو وہ لڑکا تھا نا وہ جادے کا تھا. جادہ جیلم کے نا مین جی ٹی روڈ ہے نا جہاں پہ کوئی بھی جماعت جب اپنا دھرنا لے کے آتی ہے یا کوئی ریلی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کا پڑاؤ ہوتا ہے. وہ ایک ایسی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ادھر کا تھا لڑکا. تو کم سے کم بندے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی بندہ ہمیں کچھ پڑھا رہا ہے سکھا رہا ہے یا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون ہے کیسا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا اس قابل ہے کہ اس کی بیٹھ کے بات سنی جائے. بالکل آپ بجا فرما رہے. اچھا یہاں پر دوستو اچھا یہ نا نام آپ کا نہیں مجھے یہاں نیچے نا کونے میں ہے تو سمجھ نہیں آ رہا. نام آپ کا کیا فہیم آکاش ملک اوان نام ہے جی میرا. ملک نہیں اوپر آئی ڈی کیا کس نام سے ہے. اسی نام سے. اچھا اچھا وہ نا پڑھا نہیں نا اصل میں جا رہا. ٹھیک ہے. جی جی آکاش ملک صاحب ٹھیک. اچھا ملک صاحب آکاش ملک صاحب یو کے میں رہتے ہیں. اچھا جی ماشاء اللہ. اچھا ملک صاحب یہاں پہ یو ایک کے میں اور رہتے ہیں ماشاءاللہ. ختم نبوت میں بھی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت کے اوپر ماشاءاللہ. نوکر ہیں جی نوکر. اچھا پچھلے یہ دنوں اچھا جی ایک منٹ یہ ایک پچھلے دوست صاحب دنوں ایک انہوں منٹ. نے مرزا کی تصویریں ٹھیک ٹھاک ان کی سب کانے دجال کی لٹریشن کی انہوں نے. اچھا یہ دیکھیں نا اب اتنی انفارمیٹیو گفتگو ہوئی ہے اور یہ ہے علمی اور کتابی گفتگو. اس کو کہتے ہیں پروف کے ساتھ اصل دلائل کے ساتھ. ہاں جی ہاں جی دلیل مفتی دلیل صاحب کے ساتھ. ہاں جی جی مفتی صاحب یقین کریں کہ اتنا بدتمیز بد لحاظ اور میں اب کون سا لفظ استعمال کروں اس کے لیے آپ کو ساری دنیا میں نہیں ملے گا. اتنی گندی زبان والا یہ نہیں بندہ ملے ہے. گا. صحیح ہے. میں آکاش بھائی ملک صاحب ایک بات کرنے لگا ہوں جی ذرا جی سارے دوست توجہ سے سنیے گا. یہ حمزہ بن عبد المطلب کی آئی ڈی ہیں جو یہ بھائی یہ ایتھیسٹ دہر ہے یہ بندہ. چلو جی یہ بھی توجہ سے سنو بھائی. اچھا اب یہ بندہ دیکھے ایتھیسٹ دہر ہے لیکن جی جی یہ بندہ اب بن کے آیا مرزا جونیئر جیلمی کا فالور بن کے آیا ہے. یہی تو رولے ہیں نا اصل میں پڑے ہوئے کہ تمام ایتھیسٹ طبقہ جو ہے نا وہ فیک آئی ڈیز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو اپنا جناب اپنا ٹیچر اور اپنا گرو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اوپر لے لینا گزارش جی یہ ان ہے کو اوپر لے لیں. نہیں جی کال نہیں کر رہا کال نہیں کر رہا یہ ایسے ہی ٹھیک ہوتے ہیں یہ لوگ. یہ ایتھیسٹ دہر یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک سنیے نا. جی اچھا جی مرزا غلام قادیانی مرزا سینئر نے اپنے 313 صحابیوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے جی جی اور ان کی مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر اصحاب احمدیت ٹھیک ہے. اصحاب احمدیت نام کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. آپ تلاش کریں گے. اچھا اس میں 313واں جو صحابی ہے نا جی جی آپ کو حیرت ہوگی سب کو بھائی
اگر یہ بات جھوٹی ہو، میں سوشل میڈیا پہ آن لائن یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، اور ہمارے پاس اس کے دلائل بھی موجود ہیں، اور کسی نے اگر کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے ہمارے ساتھ تو آئیں جی لائیو آ جائیں، ڈیبیٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے 313واں جو صحابی ہے نا مرزا قادیانی کا، وہ مرزا جونیئر جیلمی کا جناب پردادا تھا، ٹھیک 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 وہ پردادا تھا، اور وہ جیلم کا ہی تھا، اور اسی مشین محلے کا تھا۔ زبردست یہ میں دیکھیں، ایک میں بڑے سوشل میڈیا کے اوپر تقریباً مجھے عوام یوٹیوب کی بھی جانتی ہے، فیس بک کی بھی جانتی ہے، تو یہ تقریباً لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ختم نبوت کے حوالے سے کام کرتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ تو ہماری بات جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اتھنٹک ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہم کوئی ایسے پھکیاں پھکیاں نہیں دیتے بھائی، پھکیاں چورن یہ وہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب کا کام ہے پھکیاں چورن بیچنا۔ تو ہم جو بھی بات کرتے ہیں نا بڑے وثوق کے ساتھ اور گارنٹی سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ قادیانی فیملی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا قادیانی ہے، اور یہ تو اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر بھی کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی قادیانی مجھے آ کے سنتے ہیں، میری اکیڈمی میں آتے ہیں، ہوں وہ کہ خود اس کی سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ پھر مرزا جونیئر جیلمی نے آج تک مرزا قادیانی کا رد نہیں کیا، آج تک۔ اس نے ہاں جی تمام مسلمانوں کا رد کیا ہے، اس نے جناب سنیوں کا رد کیا، دیوبندیوں کا رد کیا، وہابیوں کا رد کیا، شیعوں کا رد کیا ہے، لیکن اگر رد اس نے نہیں کیا تو مرزا قادیانی کا نہیں کیا، اور مرزا قادیانی کی کتابوں کا نہیں کیا۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے، میں کہتا ہوں گارنٹی منہ مانگا انعام دوں گا بھائی، جاؤ یہ بھی چیلنج لے لو، جاؤ پھکیاں چورن بیچنے والا مرزائیو، جاؤ میرا چیلنج میرا پتر، اگر تم یہ ثابت کر دو کہ مرزا جونیئر جیلمی نے کبھی، آج کی ڈیٹ بھی سیو کر لو، آج کی ڈیٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کبھی اس نے مرزا قادیانی کی کسی کتاب کا حوالہ دے کے کہا ہو کہ روحانی خزائن جلد فلاں صفحہ فلاں کے اوپر مرزا قادیانی نے یہ بکواس کی ہے، تو جاؤ تمہیں جناب 10 روپے کا انعام دوں گا میں، پاکستانی 10 روپے، 10 روپے سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے قادیانیوں مرزائیو، آہو 10 روپے کا انعام دیاں گا تم میں، یا 10 روپے کا ایزی لوڈ کروا دوں گا، جاؤ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ اس نے مرزا سینئر غلام قادیانی کا کبھی اس نے کوئی حوالہ دے کے رد کیا ہو، اس کو نظر آتی ہے تو کشف المجوب ہی نظر آتی ہے، تذکرۃ الاولیاء نظر آتی ہے، اس کو بایزید بستامی ہی نظر آتے ہیں، وقت کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ ہی نظر آتے ہیں، اس کو نظر نہیں آتا تو مرزا قادیانی نظر نہیں آتا۔ ہاں جی، اصل میں یہ اس کے وڈیرے ہیں، اس کا بابا ہے وہ مرزا سینئر غلام قادیانی۔ ہاں جی ملک صاحب بات کریے۔ جی جی، تو اس کے علاوہ یہ کافی لڑائیاں شڑائیاں بھی کرتا رہا ہے، بس ایک فیم کے لیے مفتی صاحب بندہ یہ چند سال ہوئے ہیں اس کو ذرا سوشل میڈیا پہ آ گیا، تو بولنے کا جو ہے نا وہ اس کے پاس بڑی مہارت ہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا نا تو یہ وہاں پہ نا فٹافٹ مائک پکڑ کے، ایک کانفیڈنس ہے اس کے پاس۔ ہاں وہ تو باقی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جی ملک صاحب، جی حضور نے فرمایا کہ ان البیان اللہ سحر، کہ بیان کے اندر جادو ہوتا ہے۔ یہ تقریر ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیے کہ اسی تقریر کی وجہ سے مسیلمہ کذاب نے لوگوں کے دل جیتے تھے۔ آپ جی کو پتہ ہے کہ وہ جب تقریر کرتا تھا تو لاکھوں کا مجمع اس کو سنتا تھا، ہاں مسحور کن اس کی بیان ہوتا تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، مسیلمہ کذاب جو شکل سے جناب وہ بدکار، شکل سے بدکار تھا، لیکن وہ اپنے فقط بیان کی وجہ سے وہ جناب ایسا لوگوں کے دل اس نے مو لیے۔ وہ اس کا ڈرامہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ مسیلمہ کذاب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، پگ باندھی ہوئی تھی، مرزا جونیئر جیلمی کی طرح اور مرزا سینئر غلام قادیانی کی طرح، ہاتھ میں وہ قرآن پکڑ کے بات کرتا تھا۔ ہاں جی، جائیں کہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اگر بات غلط ہو تو مجھے بتائیے گا۔ وہ تو قرآن اور حدیث کی بات کرتا تھا بھائی، وہ یہ سارے ڈرامے مرزا سینئر والے اور مرزا جونیئر جیلمی والے یہ ڈرامے تو مسیلمہ کذاب کرتا رہا، سیم وہی کہانی ہے، کوئی نئی سٹوری نہیں ہے۔ ہاں جی، نئی باتیں ان دو مرزوں نے بھی کی ہیں آج تک، جو ہمارے باپ دادوں نے کبھی نہیں سنی
ना ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजूर ने फरमाया कि तुम कुर्ब क़यामत में ऐसी ऐसी बातें सुनोगे, ऐसे ऐसे दज्जालून और कज़्ज़ाबून पैदा हो जाएंगे कि जो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जो ना तुमने सुनी होंगी ना ही तुम्हारे बाप दादों ने सुनी होंगी। अब ये देखें ना, देखो जी, ये कोई बात सुनी है कभी आपने कि लो जी ओरल सेक्स जायज़ है भाइयों? ओरल वो कुत्तों का जो काम होता है, कुत्ते एक दूसरे की, कुत्ती की शर्मगाह चूसता है और कुत्तिया जो होती है कुत्ते की वो ज़कर को चूसती है, चाटती है। तो यही काम अंग्रेज़ों ने, जो सूअर खाने वाले थे, खंजीर खाने वाले थे, बदकार लोग, उन्होंने ये काम शुरू किया था। तो आज मिर्ज़ा जूनियर जेलमी से सवाल होता है जी ओरल सेक्स जायज़ है कि नहीं, वो कहते हैं हाँ जी एज सच कोई ममानत नहीं आई भाईओ, एज सच कोई ममानत। तो एज सच तो मेरा पुत्र टट्टी खान की भी ममानत को नहीं आई कुरान दी इस ते हुण टट्टी खानी शुरू कर दिओ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜੀ मूत्र पीना जायज़ है कि नहीं, तो तुसी अगू जवाब दिओ जी ऐ सच मूत्र पीने की कोई कुरान दी इसमें ममानत नहीं आई भाईओ। तो क्या हुण मूत्र पीना शुरू कर दिओगे? लख दी लानत है भाई, चंगे तुसी स्कालर पैदा हो गए हो, इंजीनियर ते प्रोफैसर ते डॉक्टर, लख दी लानत है भाई तुहाडे जम्मन वाले माँ प्यो ते किंज दे तुसी मसले। लो जी बीवी आंदी है पई कि चार शोहर चार चार हूरां मिलनियां ने मर्दां नूं ते हुण सानूं की लभना है? ते इंजीनियर साहब उठदे ने आंदे ने मैं दसना, एगामदी ने भी यह मसले दा हल तुहानूं नहीं दसिया, मैं दसना। अच्छा जी की है जी हल? अच्छा हल है कि वो ना मिलणगे, चार शोहर मिलणगे, टेंशन कादी है? लख दी लानत है भाई, लख दी लानत है भाई, बार बार लानत है, बेशुमार लानत है, लगातार लानत। हाँ जी अगों जी सवाल होया जी, अच्छा जी फिर अल्लाह अपने जैसे होर भी खुदा पैदा कर सकता है कि नहीं? आंदे हाँ हो क्यों नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि 60 साल की उम्र दे दिओ, दिन और रात निकाल के 4 साल बनते हैं तो मैं तुहानूं मिनी खुदा बना देंगा, तो कुन फाया कून की सलाहियत दे देंगा। तो कुन फाया कून की अगों फिर मिसालां कींदियां दिंदा है, आंदा वो है ना कुरान दे विच कि जंती जो भी चाहेगा उंज हो जाएगा, तो अल्लाह भी जो चाहता है वो हो जाता है कि नहीं? वो कुन कहता तो फाया कून वो काम हो जाता है। तो आंदा है जंतियां नूं कुन फाया कून की सलाहियत मिलेगी। तो आयत केड़ी? आयत वो वाली कि जिहदे विच तद्दाऊन दे अल्फाज ने कि दुआ करनगे जंती, उत्थे चाहत दा ते जिक्र ही कोई नहीं यार। हाँ जी वो किहड़ी आयत है दुनिया की अज तक ऐसी कोई आयत असीं ते वेखी कोई नहीं जिहदा मतलब यह होए कि जंती जो मर्जी बस चाहणगे उही हो जाएगा। ऐसी तो दुनिया की अजे तक कोई मार दे वजूद कोई आयत आई नहीं, ना ही कोई हदीस है। ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਬੀਣੀ ਵਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਟੁੰਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟਾਣਾ ਕਵਾ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਜਨਾਬ ਉਤਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਜੇ। ਉਹ ਇਮਾਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਮਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਿਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ, ਆਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਂਡਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਂਡਮ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਾਦਾ ਮਨਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਸੈਕਸੀਆਤ ਦਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਸੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਰ ਇੱਧਰ ਆਓ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ सर। आंदा तो इस्लाम की सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगती है ना वो तौहीद के बाद वो सेक्स है। चलो इतना लानती इंसान है कि केड़ा बंदा है अपनी बेटी दे हैज़ो निफास दियां गल्लां करे यार। हाँ जी और बेशरम बेहया बेगैरत किस्म का जिस तरह का मिर्ज़ा कादियानी सी उंज दा ही है। वो अपनी बेटी दे दसदा है, आंदा मेरी बेटी हो गई जनाब, उन्होंने पहली बारी वो शलवार गंदी हो गई तो फिर बस उन्हें आके रोना शुरू कर दिता। तो फिर माँ ने फिर उन्होंने रुमाल कढ़ के दिता। तो मैं क्या नहीं रुमाल नहीं, इनू टाकी दे दूजी जी अजकल रेडीमेड टाकियाँ निकलियां ने मैडिकल स्टोर तो लभदियां वो वाली दे वो लख दी लानत ते तेरे ते उत्ते होए इंज दियां जे मरजैना ते मरजाई। हाँ जी फिर इन्हों असीं सच्चियां सच्चियां करिए तो फिर इन्हों शर्मा आ जांदियां ने हैं। तो बेशर्मो आओ ना साडे सामने आके
ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਟਾਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਟਾਕੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲਮੀ ਔਰ ਕਿਤਾਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਭਾਈ जी। नए दोस्त आए हैं जनाब, क्या नाम है, जहान जेब साहब, सलाम अलैकुम। मुफ्ती साहब मैं एक बात करके ना फिर उसके बाद वो आ जी जाएंगे। जी जी मुफ्ती साहब आपको पता है कि यहाँ पे ना इंग्लैंड में ना ये जो सेक्स एजुकेशन है हाँ जी ये देते हैं, तो इसके बारे में भी ना मिर्ज़ा जेलमी ने कहा हुआ है कि वो ठीक है। हम लोग यहाँ पे परेशान है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको ये ऑप्शनल है, अगर आप अपने बच्चे को वो दिलवाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप उनको कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसके बारे में भी मिर्ज़ा जेलमी का एक मैंने बयान सुना है जिसमें वो कह रहा है कि ये होनी चाहिए, ये लाजमी है, बच्चों को पता होना चाहिए। इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा वो बड़ा फरमा ਵੱਡਾ दें। ਖਰਚੀ ਜੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇੰਜ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੌਲਵੀਓ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਚਸਕੋਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੈਨਾਂ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਚਸਕੋਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਲਾਂਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਬਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿਓ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਸੂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਸੂ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालेकुम सलाम जी, जी। ऊंची थोड़ा सा बोलिए जी। मुद्दा का मसला है थोड़ा मोहतरम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਦੋ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? आवाज सही नहीं आ रही इनकी। आप कॉल काटें, दोबारा कॉल करें। सुहेल साहब आए हैं जी, इनको मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी आगे, और इनके जो ये नंगपन है इसके ऊपर भी गुफ्तगू चल रही थी अच्छी कि नहीं किस भाई, कदर अच्छी किस्म के नहीं, अच्छी बेशरम नहीं और कहना भाई। बेगैरत सुनो किस्म तो के सही लोग ना हैं, जी। इस कदर हेलो बेहयाई की बातें जो ओ अपनी भाई जुबान सुन पर ला, ओ आदमी चाचा से लो नहीं ला मुफ्ती साहब सकता। की बात सुने, यानी सुहेल भाई मुफ्ती यार साहब की बात सेल सुनो। सुन ला यार, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਤੂੰ ਸੇਲ ਹੋ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ सुहेल भाई, को नहीं पिया। अच्छा भाई, सुहेल भाई अच्छा अच्छा नहीं कहना, कहना इल्मी और किताबी। मुफ्ती साहब इल्मी और किताबी गुफ्तगू, हाँ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਸ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਇੰਜ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਲਮੀ किताबी गुफ्तगू कर रहे थे। चलो बोलो। जी 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 बस वो मैं गुफ्तगू, अच्छा मुफ्ती साहब आगे बड़ी माशाल्लाह इल्मी किताबी गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी किया करता था या मिर्ज़ा जेरमी किया करता है आजकल। और ये तो बड़ा माशाल्लाह आपने मुफ्ती साहब इंकशाफ की है कि 313वां जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का जो सहाबी था, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो इसका परदादा लगता था। अल्लाह अकबर। ये यानी आबाई तौर पर भी ए मैं कोई गप नहीं मारदा पिया भाजी, ए कोई गप नहीं, ए कोई फक्की या चूरन नहीं मैं दिता। गल थंटी के ते समझ आई कि नहीं? गल थंटी के ते गल इस गल दा जवाब मैं देंगा मिर्ज़ा जूनियर जेलमी नूं। डिबेट साडी सैट कराओ इहदे नाल, ऑनलाइन लाइव डिबेट हो सारी दुनिया दे सामने होए ते मैं पुत्तर साबित करांगा फिर मिर्ज़े कादियानी दी किताबां दे विचों कि तुहाडे पूरे खानदान दा शजरा नसब जिहड़ा ना मैं मिर्ज़े कादियानी दी किताबां चों साबित करांगा अल्लाह दे हुक्म नाल। चलो जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ये यानी बेहतरीन इंकशाफ है ये। अब ये मिर्ज़ा जेलमी तो आने से कासिर है, इसकी ये चूड़े चमाड़ आ जाएंगे मुंह उठाकर
اور ہم سے یہ حوالے مانگنا شروع ہو جائیں گے تو بھائی اپنے مرزا یہ کچھ علمی خبیر ہے اس کو لے کر. جی بلوچ بھائی آپ کچھ فرما لیں. جی میں عرض کروں گا سہیل بھائی اور ملک آکاش بھائی، مفتی صاحب یہ جو ہے نا یہ وہ فتنہ ہے، اس کی جو خبیث غامدی ہے اس کو دیکھیں، اور جیسے ملک صاحب ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو میں ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذرا تھوڑی سی آگاہی اور دیں ہمیں، اور تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں. کس کے بارے میں؟ اچھا ملک صاحب کو کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی ہاں ملک ملک آکاش صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ مرزا جیلمی کے بارے میں. جی جی. مفتی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی، کوئی محمد علی اتاری جی جی محمد امریکہ علی سے. اطاری، ہاں جی ماشاء اللہ جی، وعلیکم السلام. محمد علی یار مدینے آیا تے ملاقات کریں بھائی، لازمی ملاقات کریں. چلو جی یہ ٹھیک ہو گیا. یہ جی سردار صاحب اس کا باپ بہت شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی. اور اس کا جو بھائی ہے نا، جو اس کا بڑا بھائی، وہ اس سے بھی زیادہ قسم کا بدماش آدمی ہے. اچھا بدماش یعنی کہ مطلب وہ قانون کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، ان چیزوں میں اس کا بڑا نا وہ ہاتھ ہے. تو اس کا جو سارا یہ لڑائیوں کا یا اس پہ جو کیس بنتے ہیں نا، وہ سب کچھ وہی ڈیل کرتا ہے. یہ اس کو نا اچھا اس کو اس میں انوالو نہیں کرتے. اس کو خالصتاً انہوں نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ جناب نا صرف بے غیرتی پھیلائیں، بے حیائی پھیلائیں. اور سب سے بڑی بات مفتی صاحب جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے، اس کو سننے والے ہر ہر فقے سے ہیں. ہمارے وہابیوں نے، اہل حدیث نے، انہوں نے اس سے جو باتیں لی وہ اپنے حساب سے انہوں نے اٹھا لی اور اس کو پسند کیا. اہل تشیع لوگوں نے اس سے اپنی باتیں لی، اس کو پسند کر لیا، ٹھیک ہے. اور باقی بھی جتنے ہیں ہمارے دیوبند، اس لیے یہ سب کو اچھا لگتا ہے، یہ سب کی باتیں کرتا ہے. اور یہ منافق کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ہر کسی کو راضی رکھے گا، ٹھیک ہے جی. تو اس کا سارا سسٹم یہ تھا کہ مجھے ہر طرف سے نا پذیرائی ملے، ہر بندہ مجھے پسند کرے، فین فالوئنگ ملے. بس وہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا. اگر وہ اولیاء اللہ کی اس نے گستاخی کی تو اس کو انہوں نے پسند کر لیا. آپ کو پتہ ہے، میں اب یہاں پہ نہیں لے گا نام ان کا. تو باقی مطلب صرف اللہ کی جب وہ بات کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ سے نیچے اس دنیا میں جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بھیجا، کیا اس نے نظام زندگی، نظام دنیا بنایا، اس کو وہ جب آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کو ایک وہ فقہ ہے جو اس کو لے لیتا ہے، ٹھیک ہے جی. باقی اس کی فیملی کا اور میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب غلیظ ترین یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے تو یہ سنا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں، کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی اور اس کے بعد اس کو ساتھ رکھ لیا تھا. اب اس کا مجھے پتہ نہیں، یہ میں نے سنی سنائی بات ہے جی، جو میں نے دیکھی، جو نہیں میں نے وہ جو کی. سنی سنائی ہے نا ملک جی صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ خود اپنی ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ بھائی میری بیوی تو مجھے مارتی ہے، ہاں تو جی ہاں جی بیوی سے کوٹ کھاتا ہے یہ. ہاں جی ہاں جی. یہ تو میں نے سنا، خود سنا ہوا ہے. مفتی صاحب میں نے لیکن طلاق کا سنا تھا کہ طلاق دے دی اور اس کے ہاں یہ بعد بڑا پھر کچھ ہے، یہ اس کا اپنے دین مذہب ہے. جیسے مرزا سینئر کا اپنا ہی ایک دین مذہب تھا نا، اس کے گھر کے مسئلے ہیں بھائی، جو مرضی یہ کرے. ہاں جی اس کا کیا دین اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب ایک چھوٹی سی عرض کروں گا. جی ملک صاحب فرمائیں. وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ علماء دیوبند اور اہل حدیث، ہاں انہوں جی نے سب نے اس کے خلاف متفق کا فیصلہ اور فتویٰ دیا ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے اور یہ فتنہ ہے، اس سے بچ کے رہیں. کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب جہلم گئے تھے اس کے لیے، اس کے ساتھ مناظرے کے لیے. یہ ہوں ادھر سے بھی بھاگ گیا، یہ نہیں آیا تھا. اور ہوں اپنا علامہ اعتصام علیہ ظہیر کے بیٹے نے بھی برملا کا ہے، اس کے خلاف ہے وہ. اب یہ صرف اور صرف اہل تشیع کو استعمال کر کے، یعنی کہ اصحاب رسول آل محمد کا یہ باتیں کر کے، حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کر کے. بلوچ صاحب قبلہ اہل تشیع کو استعمال، وہ اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں نا. جیسے مرزا قادیانی کو یہودیوں نے کھڑا کیا تھا نا، ملکہ وکٹوریہ نے کھڑا کیا تھا، جی تو جی ساتھ جناب کچھ اور بھی نمائندے دیے تھے. حکیم نور الدین کو دیا تھا، مفتی صادق دیا تھا، جو اس کی سپورٹ کے لیے وہ بھی جاسوس تھے انگریز کے. اسی جی طریقے جی سے مرزا مسرور نے اس کو کھڑا کیا ہے
مرزا جونیئر جیلمی کو، اور ساتھ بندہ دیا تھا وہ احسن علی نقوی، جو کہ بالکل بالکل غالی قسم کا رافضی تھا، وہ بندہ سپورٹ کے لیے دیا، اور وہ جناب اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے، اور شروع دن سے اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن آخر میں کچھ جناب پیسوں کا رولا ہو جاتا ہے، تو ان دونوں نے پھر اپنی دکانیں الگ کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مرزا جونیئر جیلمی اپنی دکان الگ کر لیتا ہے، علی احسن نقوی اپنی دکان الگ کر لیتا ہے۔ سیم یہی کچھ ہوا تھا مرزا سینئر غلام قادیانی کے ساتھ بھی، کہ جناب یہ محمد علی لوری وغیرہ لوگ یہ پہلے دن سے ہی ساتھ تھے، لیکن جب حکیم نور الدین مرا ہے نا، تو اب رولا پڑ گیا خلافت کا، تو انہوں نے دکانیں پھر الگ الگ کر لیں۔ محمد علی لوری نے اپنی دکان الگ کر لی، اور وڈے بشیرہ جو تھا خلیفہ زانی جو ہے، تو اس نے اپنی دکان الگ کر لی۔ تو یہ ڈرامے بازی تو ابتدا دن سے چلتی آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی بلوچ صاحب جس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے کہ 2 انسان ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اوپر تمام امہ مسلمہ کا اجماع ہو چکا ہے، صرف 2۔ وہ 2 انسان کون سے ہیں؟ پہلا جو اجماع امت ہوا ہے وہ مرزا سینئر غلام قادیانی کے بارے ہوا ہے، 1974 کی اسمبلی اس کے اوپر شاہد ہے کہ تمام سنی شیعہ وہابی دیوبندی تمام مکاتب فکر کا اتحاد ہوا، اور سب نے مل کر کے اپنے مائک میوٹ کریے گا، شور آ رہا ہے، تو سب نے مل کر کے مرزا سینئر غلام قادیانی کو کنارے لگا دیا اور نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا۔ سیم اسی طریقے سے مرزا جونیئر جیلمی کے اوپر تمام امہ مسلمہ کا اتحاد ہوا ہے، یعنی یہ دوسرا اتحاد ہوا ہے۔ ویسے تو یہ تمام مکاتب فکر کسی پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ 1974 کی اسمبلی میں مرزا سینئر کے اوپر تمام کا اتحاد اور اجماع ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ مرزا جونیئر جیلمی کے اوپر تمام امہ مسلمہ کا اتحاد ہو چکا ہے۔ کوئی ایک مکتب فکر بھی اس کو آن نہیں کر رہا۔ جی بول سکتے ہیں۔ جی جی صحیح فرمایا مفتی صاحب آپ نے، اور اس کے لیے میری آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ سردار بھائی، مفتی صاحب اگر یہ نیچے فرقوں کی دکانیں بند، اگر یہ کال پہ آتے ہیں تو آ جائیں، یہ اسی کے بندے ہیں۔ جی آ سکتے ہیں جناب۔ کون ہے یہ فرقوں کی دکانیں بند ہیں؟ یہ انہی کے پیروکار ہیں جی۔ آ جائیں جی اوپر، آ کے آج آپ بات کر لیں، ہم بھی آ جائیں دیکھ جی، آ لیں جائیں، کہ کال آپ کریں جی، کال کریں، میں کافی ویٹ کر رہا جگہوں ہوں۔ پہ بیٹھ کے آپ باتیں کرتے ہوتے ہیں، تو آ ادھر جائیں آئیں جی، ذرا آ کوئی ہم جائیں، آ دیکھ لیں۔ جائیں جی، آ جائیں اور جلدی جلدی آ جائیں۔ مفتی صاحب وہ آ رہے ہیں تو میرا ایک سوال ہے، ایک سیدھا سمپل سا سوال ہے، ابھی نہیں، ابھی میں اور سوال نہیں نا جی بابا جی۔ میرا جڑا سوال ہے جے میں او دا جواب جی لینا جی ہے کہ وہ ٹھیک ہے جڑے ٹھیک ہے 4 ٹھیک ہے شوہر ٹھیک ہے لبنے نے نا، میں انہاں کولوں انہاں دی ماں دے 4 شوہراں دی لسٹ لینی ہے۔ ہاں تے جی، جے مفتی مینوں صاحب، نہ انہاں نے مینوں نہ لسٹ دے وچ رکھیا تے میں لتر مارنے دے بڑے۔ اے تانوں میں مفتی صاحب، مفتی مبشر نو فرسٹ ہاف دی لسٹ رکھو، سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ وہ تمام مرضی۔ تسی ٹاپ آف دی لسٹ ہو سر۔ ہاں مفتی ہاں، صاحب اس کو بھی لیں، یہ حسین چیمہ ہے، یہ بھی اسی کا پیروکار ہے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، کال کرو بھائی، جس کال نے بھی کرو، آنا ہے جی آ جائیں۔ آ جاؤ بھائی، آؤ کال کرو، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ، لائن چ لگو بھائی، جلدی آؤ۔ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਓ ਨਾ 4 ਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਆਓ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਲਿੱਤਰ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, اللہ خیر کرے تے یہ سارے جی۔ اب اسی کے چاہنے والے آ رہے ہیں جی نیچے، دیکھ لیں۔ کوئی نہیں، فیک آئی ڈیز نے سب، ایتھیس دہریے نے جی۔ ملک صاحب آپ بات کریں۔ اے نا اے ملک صاحب، اے بندے بڑے قیمتی جے۔ جی جی بالکل۔
ਖੁਦ ਤੇ ਐਥੀਇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾफ़ੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾफ़ी ਨੇ, मज़ा आता है। सैयद शाह एम साहब आप डालें कॉल, आप आ जाएं ऊपर जनाब। आप आ जाए कॉल पे शाह साहब। आओ ना यार काल भी ते मर जो डरदे होए ते अम्मा को पुछन टुर गए, अम्मा को पुछन टुर गए 4 बंदियां दी लिस्ट के दे भाई, ते अपने प्यो दा नाम ते याद जे ना यार, वो ही दस दिया जे, बकाया 3 बंदे बह के इत्थे मशवरा कर लेने कि 3 अगले केड़े होने ने। हाँ जी 4 ही पूरे करने जे ना, कोई मसला नहीं, आ जाओ लाइव कॉल करो, बह के मशवरा मुशावरत कर लेने ते माशाअल्लाह ना अगर हो सके तो एक मुफ्ती मुबशर विच पै गया तो बकाया 2 रह जाने ने, वो आकाश साहब नूं पा लिया जे ते बलोच साहब दा भी दिल करदा है पिया विचों विच, ते इन्हां नूं भी पा लिया। सर मैनू इजाजत दिओ, मैं इन्हां नूं जरा सीधा करदा जरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। नहीं बलोच साहब इधर नहीं, और मुफ्ती साहब का जो है ना, मैं मुफ्ती साहब की वजह से खामोश हूँ, नहीं तो मैं इनसे पूछता हूँ कि तुम जाके उस अपने मिर्जा इंजीनियर जहानवी से पूछो कि वो किससे कुरान पर किससे उसने तालीम हासिल की, उसकी सनद क्या है और किससे उसने दीन हासिल किया है। मुझे ये पहला सुने। सवाल तो मेरा ये है। ये अबू अली साहब आ गए हैं जी, असरदार साहब। जी 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 जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब मैंने एक सवाल किया, आप लोगों ने म्यूट कर दिया, ये क्या बात है? नहीं यार मेरे सवाल का जवाब ते मिलिया को नहीं, तो मैं तुहाडा सवाल क्यों सुना, दसो सही ना, साडे सवाल किधर जाने ने? सर जी पहले चेक तो कर लेना बंदा है कौन, आगे नहीं, आपसे मैनू बात तो कौन पहले कर रहा है। मेरे सवाल का जवाब मेरा आपसे किसी बात पे इख्तलाफ, मेरा नहीं, किसी बात पे ना तो मैं मेरा इंजीनियर का भाई कोई मुरीद मेरा हूँ। ते इख्तलाफ, मेरा ते है ना इख्तलाफ, तुहाडा नहीं है ते चले वो मैं मुफ्ती साहब मैं आपका सुन लूंगा, बात तो सुन ले थोड़ी भाई सी। मैं नहीं ना सुननी गल ही, और को नहीं सुनी, जो गल जो मिर्जे जूनियर ते चले होनी सुनाई। है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ बैठे मैं मिर्जा ते मैं गप्पां मिर्जा सुनन बैठे जूनियर पे लानत भेजता हूँ। ते मैं वो भी उनके मैं पानी- फॉलोअर मिर्जा नहीं है जूनियर मिस्टर पे और सीनियर मैं भी दोनों पे लानत भेजता मैं हूँ। भी लानत पाना वाना, गल तो सुनो वो तो मेरा मुफ्ती साहब उनके फॉलोअर नहीं है। ਓਏ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ, ਮੌਜੂ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ जी जी ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਰੰਗੀ ਛੋੜ ਦੇ, ਯਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਸਰਾਸਰ ਮੋਮ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਬਸ ਤੀਜੀ ਰਾਹ ਕੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਤੀਜੀ ਰਾਹ ਹੈ ਹੀ ਕੋਣੀ जी। अबू अली साहब गल करो। हाँ जी मैंने तो मिर्जा जूनियर पे और सीनियर पे दोनों पे लानत डाली है और चंगा बेशुमार लानत हो इन कीता दोनों जी, पे। चंगा कीता जी। ठीक है, मैंने जो बात आपके साथ करनी है ना, मैंने नीचे कमेंट किए थे 2। होर केड़ी गल है जी? ठीक है, आपने मुझे कर दिया वो म्यूट। होर नहीं नहीं मैंने किया भाई। किस आईडी से आए थे आप? मैं इसी आईडी से आया हूँ जिससे बात कर रहा हूँ। नहीं यार इस आईडी से मैंने नहीं किया आपको, शायद कोई और। भाई मुझे तो ना ये काम आता ही नहीं है अबू अली साहब, मुफ्ती साहब ने नहीं किया। कसम वाली गल है, मैनू तो टिकटॉक का इस्तेमाल ही नहीं आंदा पिया। हाँ मोडिरेटर मैंने बनाए हुए हैं 2-4, तो मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों का, ये हैंडल कैसे करते हैं ये। हाँ जी मैं सीधा सीधा जट जा बंदा वा। हाँ जी मैं भी जट ही बंदा वा, मैं भी कोई एडा नहीं, अच्छा की लेकिन एडे जट भी नहीं तुसी। अच्छा ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ बने हुए हो। राणा भाई ने राणा भाई का नीचे कमेंट है, उन्होंने कहा मैंने आपको म्यूट किया है। चंगा कीता है। हाँ अच्छा चंगा किया। अच्छा जी 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 बोले अबू अली बात करें भाई, सवाल रखें मुफ्ती साहब के साथ। केड़ा सप कड्डा जे, कड्डो भी तो सही। नहीं सप मैं कोई नहीं कढ़ना, मेरा सिर्फ इन्ना सवाल सी, तुसी कहा कि जिद्दां मिर्जा जूनियर ते सीनियर दे खिलाफ उम्मत मुतहिद होई है ना, अच्छा शिया देवबंदी बरेलवी अहले हदीस जिन्ने भी ने सारे इंजी मिर्जे दे खिलाफ होई है। आहो मैं सिर्फ ये थल्ले सवाल कीता सी कि क्या शिया मुसलमान ने, मैं तो शिया नूं मुसलमान नहीं समझदा किसी हद। ओ भाई जी ओए ए फिर ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਟਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ
ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੂ ਕੀ ਕਰੂ ਹੈ। अच्छा सुनो, अच्छा गुजारा ये है कि हमें बाबा जी कोई लेना देना नहीं कि शिया क्या करता है नहीं करता, भाभी क्या करता है नहीं करता, देवबंदी क्या करता है नहीं करता, सुन्नी क्या करता है नहीं करता, हमें कोई लेना देने नहीं। हमारी ये स्ट्रीम इस मौजू पे है ही नहीं। मैंने आपको पहले जाते ही ये बात कही है कि भाई हम सिर्फ मिर्ज़ा सीनियर और मिर्ज़ा जूनियर जेल में की मंजी ठोकने के लिए बैठे हैं, सानू और किसी नाल कोई लेना देना नहीं, बस। मिर्जा जूनियर जो है ना सबसे बड़ा शिया का सपोर्टर है, ठीक है? नहीं वो तो जी पता जी नहीं किदा सपोर्टर है। हाँ जी, वो तो पता नहीं किदा ठीक सपोर्टर है। है, वो यूदियां वो दा शिया सपोर्टर है, भी वो है, असल में वो है ही शिया, मैं ना ठीक पाकिस्तान है? दा वो पाकिस्तानी मुलहद है ना हारिस सुल्तान, वो कमीना तरीन एथीएस्ट, कमीना तरीन इस्लाम के उत्ते जितनी वो बकवास करता है, गालब कमाल जितनी वो हराम ज़्यादा बकवास करता है, तो तुसी जाके वेखो। इन्हां दोवां ने जनाब मिर्ज़ा जूनियर जेलमी नूं जनाब सल्यूट मारिया और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਐਥੀਇਸਟ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਨੰਗੀ ਨੰਗੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਜੈਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੈਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਆਜਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਐਸੇ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਰੋਲੇ ਇਹੋ ਹੀ, ਐਸੀ ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। सर जी मैंने तो पहले ही बोला है, मिर्जा जेलमी हो, जूनियर हो, सीनियर हो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इनको लाइक करता हूँ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ठीक है? लेकिन शिया ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਪੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਹੈ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਿਕਟਾਕ ਹਰ ਤੇ ਤਬਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਬਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਤੇ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਕਰੋ ਬਸ। मैं ਨਹੀਂ मुफ्ती ਸੀਨੀਅਰ साहब मुझे ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ इजाजत है, मैं एक ਸਾਨੂੰ बात कर ਕੋਈ सकता हूँ? ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਪੋਰਟਰ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। जी शुक्रिया जनाब। जी बलोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बलोच साहब। जी जी, बस वही अर्ज कर रहा था कि अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बात इधर करूंगा, अगर आप इजाजत दे। करें जी। मैं तो मुफ्ती साहब सीधी सिंपल सी बात करूंगा। जो असहाब रसूल का, आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं, आप हमारे लिए सर का ताज हैं। जो असहाब आले मोहम्मद का, असहाब रसूल का गुस्ताख है, वो मुसलमान ही नहीं। बिल्कुल। आप इस लानती को देख लें, जहन्नमी को देख लें, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पे बकवासात करता है। ओ भाई, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है खंजीर? बिल्कुल ठीक, वेल डन जी, वेल डन। मैं मुफ्ती साहब, मैं एक बार मला कह रहा हूँ, 50-60 बंदा नीचे सुन रहे हैं, 5 बंदे ये बैठे हैं। आप हमारे सरों का ताज हो, उलमाए कराम, मैं देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप हमारे सरों का ताज हो। और ये खंजीर ये फितना फैलाना चाहते हैं कि नौजवान नस्ल उलमा से नफरत करे। ये इंशाअल्लाह इनकी नस्ल भी नहीं कर सकेगी, और हमारी नौजवान नस्ल इंशाअल्लाह उलमा से मोहब्बत करेगी और उलमा पे जान निछावर करेगी। सरदार बलोच साहब, मैंने आपको बताया है ना कि ये हर फिरके के बारे में अच्छा भी बोला इसने, बुरा भी बोला, ठीक है? अब जो कम अकल है, बेवकूफ़, इसको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ लोग इसको फॉलो करते हैं।
جو عقل جی سے جی بالکل پیدل ہیں بس. جی جی ملک صاحب، مفتی صاحب، یہ ایسے پاگل عقل کے اندھے ہیں. میں نے ایک بندے کو بات کی تھی، میں نے کہا وہ حدیں پار کرو کہ رود میں قیامت کہتا ہوں اللہ اور اللہ دیکھیے، کے. ایک تبلیغی بابے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو اس نے آ کے مرزا جونیئر جیلمی کو بتایا جی میں نے زیارت کی ہے حضور علیہ السلام کی. مرزا جونیئر کہنے لگا کہ اچھا تو نے زیارت کی ہے تو اس بندے کا حلیہ بتا. وہ بتاتا ہے جی سفید داڑھی رکھی ہے، سفید پگ باندھی تھی، سفید کپڑے پہنے تھے. مرزا جونیئر جیلمی چھٹتے ہی کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو تے شیطان نو ویکھے. وہ لاکھ دی لعنت ہو، کتے کے بچے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے میری زیارت کی، مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان میرا متمثل نہیں ہو سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اب اس سے بندہ پوچھے کوئی جا کے کہ تو نے کون سی قرآن کی آیت یا حدیث پڑھی ہے کہ جس کے اندر شیطان کی یہ شباہت بیان کی ہو کہ وہ سفید پگ باندھتا ہے، سفید اس کی داڑھی اور سفید کپڑے پہنتا ہے. اتنا خبیث ہے یہ، اتنا خبیث ہے یار کہ المان والحفیظ. ہاں جی، یہ کوئی مسلمان اسے ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ بتائیے گا ذرا. یہ ہے اس کا دین اور مذہب اور اسلام، جلی اسلام اس کا. یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، جو کہ اسلام کی صفوں کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ جو اس کے حواری آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں نا، یہ جو یوٹیوب کے اوپر چینل چلائے ہوئے ہیں یا یہاں ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھتی ہیں یہ آئی ڈیز، یہ پیچھے پردہ یہ قادیانیز ہیں، پیچھے پردہ یہ ایچ ای ایس اور دیر یہ لوگ ہیں جو کہ اس کے سپورٹر اور حمایتی بن کے سامنے آتے ہیں. یاد رکھیں، میری اس کے اوپر بڑی تحقیق اور ریسرچ ہے. ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کئی دفعہ بے نقاب کی ہے. ہم نے ان کی آئی ڈیز کے اندر جا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھ لو، یہ اس کا فالوور ہے اور یہ بندہ پیچھے ایچ ای ایس تو دیر ہے، یہ بندہ جو ہے نا یہ قادیانی ہے. ہم نے آئی ڈیز کے آپریشن کر کر کے لوگوں کو بتایا. ہم نے کئی پکڑے ہیں، ایک دو نہیں، کئی. اور یہ سارے وہ ہی ہے بھائی، ڈرامے بازی ہے بس. اور کوئی مسلمان تے نال کوئی ہے ہی کو نہیں. میں تے اج تک نہیں ویکھیا کہ کوئی مسلمان یہ فالوور ہوئے. ہاں جی. جی ملک صاحب. جی مفتی صاحب، بس میں یہی کہوں گا کہ یہ عقل سے خود فارغ ہے. مجھے اتنا بتا دیں کہ اس کا نہ کوئی کاروبار ہے، اس کی پوری فیملی کا، نہ یہ کوئی جاب کرتے ہیں، یہ کدھر سے کھا رہے ہیں؟ اور یہ ان کا جی لائف سٹائل مرزا جا کے مسرور، دیکھیں، ان کا مرزا گھر فنڈنگ مسرور، ہے. ہاں مرزا جی. مسرور اس کو 10 لاکھ روپیہ منتھلی دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ روپیہ منتھلی اس کی جیب خرچہ ہے، مرزا اچھا، مسرور دے رہا ہے. اس کو گرنٹیں مل رہی ہیں قادیانیوں کی طرف سے. یہ آئے ہیں فریدی صاحب آئے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، سب خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب. اس بغیرت نے تو کہہ دیا تھا، جو اس نے بکواس کی ہے کہ کسی نے کہا جی مجھے زیارت ہوئی ہے، اس نے تو کہہ دیا کہ آپ نے فلاں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کو نہ کہیں یار، آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگا مجھے. اور بھائی یہ وہ ہوتا ہے کہ نقل کفر نہ باشد کے، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. آپ نہ کئی کہیں، بار ہم مجھے، اللہ معاف کرے، ہم یہ چیز سوچ بھی سکتے ہیں. یہ ہاں وہی کیسی ہے؟ کہہ رہا آپ ہوں نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن آپ اس نے تو کیا کہہ رہے بغیرتی ہیں؟ لگا دی اب ہے. ہم نے لوگوں کو ہیں؟ بتانی ہے تو کیا بتائیں گے برن مجھے نہیں اچھا لگا مفتی صاحب، بھائی؟ بہت آپ کو بہت نہیں نہ لگا، یہ ادب تو کرتا آپ ہوں کا، آپ کا، بھائی یہ آپ بہت کا ادب کرتا ہوں. میرے بھائی یہ آپ کی سوچ فکر ہے نا. یہ تو نہیں کچھ کہ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ بندہ ایک کوٹ موٹ میں کھڑیا سمجھا قاعدہ تو دیتا ہے، نہ بنا لیکن رہے ہیں. ہم دین کو ہاں اپنے مزاج کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھائی دین نا ہمارے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے، جو ہم چاہتے ہیں نا ویسے ہونا چاہیے. نہیں ایسے تو نہیں بہرحال وہ ہوتا. تو ہے ہی آپ یہ بھی بغیرت تو ہے جی دیکھیں نا، وہ. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ کے سامنے ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے، ایک مفتی ہے، وہ آپ سے زیادہ دین کو جانتا ہے. وہ کیا بے شک بے شک، میں آپ کو سنے تو آپ نے صحیح نا، دیکھا ہوگا صاحب ہی میں تو ہر لو وقت نا آپ کو یارا. نیچے بیٹھ کے سنتا رہتا. وہ یارا صاحب ہی تو لو نا. تسی آ کے گل تے کر چھڑیے بولی جی.
تو उन्हें सुनो भी थे ना, साड़ी भी तो सुनो ना। वो भाई ये हम आलिम लोग हैं, हम नहीं इन मसलों को जानते। आप कह रहे नहीं आपको नहीं कहनी चाहिए, क्यों नहीं कहनी चाहिए थी जी? हाँ जी, ये जो ही गल हुई जी, वो खंजीर का नाम लीए तो 40 दिन तक जबान पलीत रही है जी, नहीं जी खंजीर का नाम ना लो। वो भाई कुरान दे खुद खंजीर का जिक्र है। ये किंज दे मसले तुसां बनाए ने जी? तो भाई कुफर को नकल करना कि भाई वो कुफर तो नहीं होता। हम साथ कह भी रहे हैं, लानत भी डाल रहे हैं, हम तो ऐसे कीजे को मानते नहीं हैं। अब किसी ने मतलब अपनी किताब के अंदर ये कुफर लिखा हुआ है कि देखो जी फलां बंदे ने अपनी किताब में ये कुफर लिखा है कि नबी का इल्म शैतान के इल्म से कम है, शैतान का इल्म ज़्यादा है। अब ये कुफर है, तो क्या हम लोगों को बताएंगे नहीं? आप कहेंगे नहीं जी नहीं, तुसी ना कहो जी। क्यों ना कहिए यार, लोगों ना दसिए सी। नहीं चोर को कुछ चोर, और चोर को लफ्ज चोर नहीं इस्तेमाल किया कहेंगे कर तो लिया और क्या करें। कहेंगे? हमारे मुंह से ये नहीं अच्छा लगता, कोई और लफ्ज कोई इशारे से समझा दिया करें। मदद के साथ आप बहुत बहुत इल्म वाले लोग हैं, और मैं बड़े मोहब्बत से बड़े प्यार से आपको सुनता हूँ। वो तो बगैरतियां करता रहता है जी, मुझे दिखाए जी कहाँ जी वो बेड़ा 12 साल बाद निकला था, कैसे हुआ था। मुझे ये बताएं कि आज के दौर में मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आज से ठीक 2 माह बाद हजूर दादा साहब का उर्स मुबारक है, ठीक है, वहां आए मेरे साथ, और वो जो दूध तकसीम करने वाले हैं, जो हजारों मन, मैं शायद कम बता रहा हूँ, हजारों मन वो दूध, 1 रुपए की चीज आज कोई नहीं देता, लेकिन वो उर्स मुबारक पे हजारों मन दूध तकसीम करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो भी इसी तरह की कोई गुस्ताखी की थी उन्होंने, उनकी भैंसों ने दूध बंद कर दिया थी। ये आज अभी इस दौर का ये है, इस दौर का ये मौजूदा है। मैं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बकवास करता है कि वो बेड़ा कैसे निकला था बाहर, जो फलां कैसे हुआ था, फलां कैसे हुआ था। चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ। फरीदी भाई एक अर्ज करूं, वो ये बिस्मिल्लाह। है कि ये शैतान क्या करता है, बीच में आधे आधे से बयान करके ना, जैसे शुरू में है वो नहीं करेगा, बीच में करेगा या आखिर में करेगा, उससे ये फिर अपने वीडियो अपलोड करके आगे दे देता है। और मलक भाई आपको एक और न्यूज़ दूं, आप तक शायद ये न्यूज़ पहुंच गई हो कि वो जो शानी है ना यूके में, जो इसका फॉलोअर है, कल की न्यूज़ है, वो ख्वाजा जो 333 है कादियानी, उसके जी उसके साथ बैठ के हजरत दाता हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बड़ी गुस्ताखियां की हैं उसने। जी मुझे पता है, वो सरदार भाई आई हुई है मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग आई हुई है, पता है मुझे और ये। देखें, मैं तो देखें, अल्लाह, अल्लाह का रसूल, खातिमुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चारों खुलफाए राशिदीन, आले मोहम्मद, साहबे कराम, उसके बाद ताबीन, तबा ताबीन, औलिया अल्लाह, इनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम तक ये दीन पहुंचाया। दीन हमें ऐसे बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल, ये जो देखे ना, ये जो कहता है ना, ये है जी वो है। और बदबख्त इंसान, पहले तू अपनी सनद तो दिखा, तू किस मदरसे से पढ़ा है, कौन तेरा उस्ताद है, तू अपनी सनद तो साबित कर पहले। कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। यही तो मसला है ना सर इन लोगों का। और मेरे ये अपने मुफ्ती उसने साहब सीखी है। बाकायदा बाकायदा ये फंडिंग है, जो मेरी नाकिस इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया से भी फंडिंग हो रही है और ममालिक से भी हो रही है इसको फंडिंग। जी जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जो आप और फरमा रहे हैं। सरदार भाई मुझे बताएं, पाकिस्तान के हालात इस वक्त आप जानते हैं, कौन बंदा है जो एक टाइम की रोटी खा सकता है काम किए बगैर? जी कोई जी बिजनेस नहीं है जिसका। जी जी। इतनी महंगाई के दौर में ये बंदा इस तरह फिर रहा है, इसकी पूरी फैमिली इस तरह फिर रही है, भाई इसका इसी तरह फिर रहा है, तो वो कैसे खा रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही। जी जी। काम काज इनका है कोई नहीं। चलो होता है कि कारोबार है जी उनका कोई, बस कुर्सी पे बैठ के सारा दिन अपनी बेगैरतियां और अपने घर के हालात बताने, जो इसके घर का माहौल है वो बताता रहता है, और लोग आगे से बैठ के वाह वाह करते हैं। बेवकूफ़ों वो का चांद तक बाप, लोग हैं मलिक साहब। हरामजादों का बाप, और हरामजादे ही आगे बैठे होते हैं, और जी जी हरामजादे बिल्कुल। इसको जो है ना वो फॉलो करते हैं और सुनते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जिसका बाप नकली है ना, वो इसका फॉलोअर है, इसका बिलीवर है। हम तो इसको बिल्कुल कुत्ते के बच्चे को हर तरह से रद्द करते हैं, हर तरह से दफा मुफ्ती टू। जी जी। मुफ्ती साहब आप उसे भी जानते होंगे, आजकल वो साइड पे हो गया है, वो सुर्ख टोपी वाला जैद हामिद खंजीर, वो जिसका फॉलोअर है ना, उसने नऊज बिल्ला ऐसे दावा किया था नबूवत का। उसे जेल में किसी बब्बर शेर ने मार दिया, चाहिए खत्म कर दिया था। ये जैद हामिद अभी साइड पे है आजकल।
بالکل صحیح لکھا ہے جی مفتی صاحب. اچھا جی میں اجازت چاہتا ہوں جی بڑی انشاءاللہ مہربانی. ملک صاحب کل وہ نہیں آئے تھے؟ نہیں سردار بھائی وہ نا منگل یا چلو بدھ میں ان والے باکس دن میں منگل یا چلو بدھ میں والے آپ کو دن چلو میں آپ کو ان ہیلو باکس میں آپ آواز کا آ نام رہی ہے؟ جی جی او ان مائک باکس میں نمبر سینڈ کر دوں گا آپ کو. انشاءاللہ مائک آج ہمارا فائنل ہو جائے گا، پھر میں آج شام کو اپنی لائیو پہ یا ایک ویڈیو ڈال دوں گا، اس پہ وہ ٹائم کا بتا دوں گا. بہتر ہوگا، چلو بہتر ٹھیک ہے ہوگا، ٹھیک بہتر ہوگا. جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے ٹھیک مفتی ہے صاحب ٹھیک اللہ ہے. حافظ. شکریہ ملک صاحب. اللہ صدیقی سلامتیاں صاحب، تھا، محمد اللہ سہیل اور سلامتیاں تھا. سردار بلوچ صاحب، اللہ حافظ. شکریہ اللہ ملک صاحب. شکریہ سر. شکریہ. اللہ بڑی مہربانی سر. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اسد بھائی آنا مفتی چاہ رہے صاحب ہیں. جی جی اسد بھائی کو لے لیں. اسد بھائی آنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی اسد بھائی آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم تمام وعلیکم السلام السلام مسلمانوں ورحمۃ کو جو اللہ نبی وبرکاتہ. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ علیہ وسلم. امتی ہیں، اور لعنت ان تمام فتنوں پہ، ان کے پیروکاروں پہ، مرزا جیلمی جونیئر، مرزا سینئر اور گوبر شاہی تمام حضرات پہ موت لعنتیں. گزارش یہ ہے ٹھیک ہے. کہ استاد محترم بڑا کم وقت ملتا ہے ہمیں آپ کی صحبت میں بیٹھ کے کچھ سیکھنے کا. میرا آپ سے ایک عاجزانہ ایک ریکویسٹ ہے کہ میں نے نا ان کے پاس جا کے نا تو یہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو زیارت نصیب ہو میری خواب کے جی اندر، جی تو جی. ہرگز یہ مغالطہ نہ رکھنا کہ وہ ابلیس ہے، وہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے آگے سے سوال اٹھایا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کا جو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا نیچے بیٹھ کے آپ سے اس معاملے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، جو مغالطہ پیدا کرتے ہیں نا کہ اس دوست نے یا اس بھائی نے جنہوں نے خواب دیکھا تھا سفید امامہ شریف اور پگڑی شریف، اور ساتھ میں انہوں نے سفید لباس اور سفید داڑھی مبارک دیکھی تھی، لیکن چونکہ ایک اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خواب کے اندر ایک اندر سے ہی ایک ہاں وہ نا خواب آتی ہے ایک نا خواب کی اسد. کیفیت. ہاں وہ خواب کے اندر ہی نا اس بندے کی بارے میں دل میں آ جاتا ہے کہ کیفیت آ یہ ہے. جاتی ہے ہاں جی. جی جی. تو یہ انہوں نے اس حلیہ مبارکہ کے اوپر جو ہے نا وہ سوالات اٹھائے تھے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس حلیہ مبارک کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا کچھ سکھائیں اور بتائیں. ہاں وہ یہ تھا، یہ اس نے پھر آگے یہ توجیہ بیان کی، اس نے یہ بیان کی کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت مکمل داڑھی شریف سفید نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ یعنی توجیہ اس نے کی تھی. تو حالانکہ خوابوں کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا خوابوں کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میری والدہ کا وصال ہوا تو میں نے اپنی والدہ کو نوجوان لڑکی کی صورت میں دیکھا جنت کے اندر. اب وہ حالانکہ جب فوت ہوئی ہیں تو وہ تو بزرگ تھیں. تو خوابوں کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خوابوں کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں. وہ جو خواب ہوتے ہیں نا کہ جو اپنی حقیقت پر محمول ہوتے ہیں، وہ تو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں کہ جیسا دیکھا ویسے ہی. جبکہ جو غیر نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا ان کی تعبیرات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تعبیرات پر محمول ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کی جو یہ والی تشریح بیان کرنا یہ تو بالکل فضول سی ہے. اور پھر اوپر سے اس کو ڈائریکٹ شیطان کہہ دینا، معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر سوال تو اس سے یہ کرنے والا ہے نا کہ بھائی تو نے شیطان کی یہ صورت کہاں پہ پڑھی ہے؟ قرآن میں پڑھی ہے یا حدیث میں پڑھی ہے؟ کہاں پہ پڑھی ہے؟ تو یہ سوال اسد بھائی سے کرنا ہے کہ لائق یا کوئی مرضی ہے نا اس سے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی تم لوگوں نے کہاں پہ اس کو پڑھا ہے. ہاں جی جی. بہت شکریہ استاد محترم. اصل میں یہ سیدھا اس نے اس حدیث مبارکہ کا ہی رد کر دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو میری زیارت ہو تو یہ مغالطہ نہ رکھنا، وہ کوئی اور نہیں میں خود ہوں گا. تو یہ تو سیدھا اس نے اس حدیث مبارکہ کا ہی رد کر دیا.
اور بالکل ایسی دوسرے بات نمبر پہ ایک نا مرزا جونیئر کا جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ آج جو آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہاں ساتھ اگرچہ آپ کو جو ہے نا وہ بٹھایا جائے کسی ایسی جگہ پہ جو کہ لائیو ذرا اچھے طریقے سے ہینڈل ہو سکے، تو کیا حکم ہے آپ کا؟ بالکل جی، اب میں تو میری لائیو حاضر ہے آئیں، ہوں۔ میں نے تو آپ سے وہ تو دیکھیں نا ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جتیاں ہی بڑیاں مارتا۔ نہیں نا اسد بھائی، میرا اپنا انداز تکلم ہے، انداز بالکل خطاب ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں جیسا بھی ہوں نا اگلے کو پھر مجھے ہضم کرنا ہی پڑے گا، یا نہ بالکل آئے بس نہ کریں بات۔ ہاں میں اس ادھر سے دیکھنا، ادھر کہوں گا دیکھنا، کہ بھائی ایک جو گفتگو کرنی ہے استاد محترم کی لائیو پہ اسد آپ کی اسد 24 اسد گھنٹے ایک کا انوائٹ ہے۔ اسد ایک کری ویخنا ذرا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی نے ساڈے کسے بابے بزرگ نو، ساڈے انبیاء کرام نو، ساڈے صحابہ کرام نو کسے ایک نو بھی معاف نہیں کیتا، تے بے شک ساڈے کولوں یہ توقع رکھدے نے کہ اسی انہاں نو معاف کران گے؟ اسی تے پالیں گے لمے، ایسی دی تیسی کوئی مرزئی آئے، کوئی رتی برابر بھی پتر کسی نے اگر مرزا جونیئر جیلمی دی حمایت کی نا، رتی برابر کروڑ دے وچوں 1% بھی، تے میں اللہ دی قسم، میں حسنی حسینی سید ہاں، میں علی زادہ ہاں، میں علی دا فرزند ہاں، تے میں پا لینے لمے، ماشاء میرے اللہ۔ تو کوئی معافی دی توقع نہ رکھیا جے، تے میں آسرا کراں گا رتی برابر بھی۔ سید عاقب صاحب آئے نے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید جی کرتا الحمدللہ جی، ہوں الحمدللہ۔ باقی تمام بھائی، فریدی بھائی اور باقی دو بھائی بھی ٹھیک خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ میرا ایک سوال تھا، میں مطلب کوئی بحث کرنے نہیں آیا ہوں، اور صرف اپنی معلومات کے لیے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ایک سوال سوال نا پوچھنا شاہ چاہ رہا جی، تھا۔ ہم سوال نہیں لیتے، میری لائیویں سوالوں کے لیے نہیں ہوتی میری جان، میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، میری سٹریم پر کسی کو بھی سوال کی اجازت ہے ہی نہیں بھائی، میرے تو ابھی تک تو میرے سوالوں کے جواب مجھے مل نہیں رہے، میں اگلوں کے سوال کیسے لوں بتائیں نا۔ نہیں نہیں شاہ صاحب ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی مطلب کوئی بحث کرنے کے لیے نہیں، میں صرف ہاں اپنے نہیں نہیں، علم وہی میں میں کہہ رہا اضافہ ہوں نا، کرنے کے لیے، نہیں میں نہیں اپنے علم میں نہیں، اضافہ کرنے نہیں کے لیے نہیں ایک سوال کرنا چاہ نہیں رہا۔ نہیں نہیں نہیں، علم کے اضافے والی یہ سٹریم نہیں ہے شاہ جی، شاہ جی سمجھیں آپ، یہ تو بھائی یہ ٹھیک ہے، ڈیبیٹ میں کی، میری لائیو ڈیبیٹ کی ہوتی ہے، میری سٹریم پر کسی کو بھی، نہ ہی مسلم کو نہ ہی غیر مسلم کو کوئی سوال کی اجازت ہے جی ہی جی نہیں، ہم نے 9 سوال کا بورڈ لگایا ہوا ہے، سوال نہیں لینا کسی کا، سننا ہی نہیں۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، پھر ہاں میں سوال بھائی معذرت کرتا ہوں۔ اب کی بار سوال ہمارا ہوگا، جواب اگلے بندے نہیں نے میں دینا ہے۔ ہاں نہیں میں معذرت کرتا ہوں، میں کسی ایسی ویسی نیت سے نہیں آیا تھا، میں نے آپ کی کافی ویڈیو دیکھی ہیں یوٹیوب پر، تو ٹھیک ہو میں گیا، صرف ایک سوال کرنے کے لیے آیا تھا، میں نہیں نہ نہیں معذرت کسی شاہ کی جی، سپورٹ میں میں آیا اس ہوں۔ کی میں اس کی ہاں معذرت نہیں کرتا ہوں جی۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اگر میرا اس طرح آنا آپ کو برا لگا ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی معاف بات کرنا، نہیں، کوئی بات میں کوئی نہیں شاہ غلط جی، نیت اور سے نہیں بڑی آیا، ٹھیک ہے؟ اور بڑی لائیویں چل رہی ہیں جہاں پہ سوالات لیے جاتے ہیں، لیکن میں نے نا ہمیشہ کے لیے، نہیں جب جب تک میری نہیں زندگی، میں مطلب شاہ صاحب میں سب کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھا جواب دے سکیں گے میرے سوال کا، تو میں اس لیے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، مطلب اگر سب سے ہی پوچھنا ہوتا تو میں کسی اور سے پوچھ لیتا نا۔ یہ تو ہے، پر وہ نا عائشہ جی، میں ابھی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں آپ میرے بھائی ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، مفتی ہیں، ہمارے امام ہیں، آپ کے پیچھے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، میں بس ویسے ہی ایک اپنی معلومات کے لیے میں ابھی نہیں دہرانا چاہ رہا، ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور ویسی کوئی بات بھی نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ سلامت ہے، اور اللہ سلامت ہے۔ آپ کے اور آل رسول اور تمام انبیاء اکرام کے صدقے اللہ میرے بھی علم میں اضافہ کرے اور مزید آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ بڑے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں جی سوال کو جواب نہیں دینا اپنے مسلمان بھائیوں کو، پھر علم کا کیا کرنا جو اپنوں کو فائدہ نہ، تو نہیں ہوں تو نہ ہوئے، ابھی ٹھیکہ لیا سوالوں کے جوابوں کا ہے، ایسی سوالوں کے جواب دینے نے،
ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ? ਹੈ नहीं ਸਾਡਾ नहीं, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ आप ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ शाह ਹੈ, मेरा साहब, सवाल है। शाह साहब, जी शाह जी, शाह नहीं आपको साहब, नहीं, शाह जी आपको नहीं कह आप रहा, आपको नहीं बात, कह रहा। आप गुस्सा ना करें। नहीं, आप मुझे नहीं कह रहे, वैसे आप किसी और गुस्सा ना करें ना। आप माशाल्लाह, मैं आपको रिस्पेक्ट से, अपना सीनियर है आप हमारे, और इमाम भी हैं, ठीक है। तो आप जो रास्ता बताते हैं हम उस पे चलते हैं, और आपके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग। नमाज जनाजा के लिए अच्छा शाह जी, आपको, अच्छा अपने शाह निकाह जी, के लिए आपको बुलाते हैं। शाह जी नहीं नहीं, मैं निकाह नहीं पढ़ाता शाह जी, तुसी गलत समझे हो, मैनू की करते हो पे। नहीं, आप ओ शाह जी मैं ओ मैं ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਯਾਰ। यार मैं ਹੋ ਸਕਦਾ मुफ्ती साहब ने ਉਸਤਾਦ आपके, मोहतरਮ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨੱਪਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ यार ये भाई, इसके भाई का क्या नाम है जिसने अभी बात की है? मेरा नाम असद अली है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी। ਐ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਅਸਦ ਨੂੰ, ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਜੇ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। नहीं जी, मैं गुज्जर अच्छा, नहीं जेगा उस्ताद मोहतरम, मैं अल्लाह माफ करे, मैं मुगल जे, ते मैं ਉਹ ਨਹੀਂ, यकीन ਸੌਰੀ करो ਸੌਰੀ, ਉਹ बड़ा ਅਸਦ, शर्मिंदा जे ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ। ਸੌਰੀ ਓਏ ਅਸਦ ਗੁੱਜਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਆ WhatsApp ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ। गुजर ਅਸਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ यार, ਡੀਜੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ मोहतरਮ, ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡੀਜੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਊਂਡ ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯਾਰ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਧਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਅਸਦ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੁਹਤਰਮ, ਜੋ ਹੁਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਿੜ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਜਿਆ ਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਟਾਈਪਿੰਗ, ਤਖਰੀਜ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਚੂੰਕਿ ਟਿਕ ਟਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੇ, ਅਤੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟੂਡੀਓ। ਟਿਕਟੌਕ ਸਟੂਡੀਓ, ਠੀਕ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਆਈਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ 6 ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ 180 ਡੇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਅਦ, ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 100 ਰਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ 2 ਸਟਰੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕ ਵਕਤ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੰਡੈਂਸਰ,
ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾ? ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਤੂੰ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਡਮਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ WhatsApp ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਰਾਬਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨਾ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया, शाह जी, सैयद आकिब शाह बहुत शुक्रिया, फरीदी साहब बहुत शुक्रिया जी, सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, और दीगर जो दोस्त आए हैं तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया।